مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت، آپ کا تقوی اور آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت ولایت کے بادشاہ ہیں، اس لیے ولایت کا معنی اور مفہوم اور اس کی تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ پھر صحیح طرح سے کما حقہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کو جان سکیں۔ سب سے پہلے ہم لفظ ولی کے معانی اور اس کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امام راغب اصفہانی، جو کہ عربی لغت کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی المفردات۔ اس میں آپ لفظ ولی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولایت کا معنی ہے قرب، یعنی نزدیکی۔ یہ قرب خواہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے ہو یا نصرت اور مدد کے اعتبار سے۔ ولایت کے معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا انتظام کرنا، اس کا نام بھی ولایت ہے۔ ولی بمعنی فاعل بھی ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ انتظام کرنے والا اور تصرف کرنے والا، یعنی با اختیار شخص۔ اور ولی بمعنی مفعول بھی آتا ہے، اور اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی کے زیر انتظام یا کسی کے زیر تصرف۔ یہ سب مختلف معانی ہیں لفظ ولی کے۔ اور حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کا معنی مرقات شرح مشکات میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ولی کا لفظ فعیل، یعنی صفت مشبہ کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے۔ اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یعنی وہ شخص جس کے کاموں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور ایک گھڑی کے لیے بھی اسے اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ کو محفوظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ تو معنی تھے لغوی، اب اس کی جو تعریفات ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح المقاصد میں ولی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دائمی عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ ولی کی عادت نہیں ہوتی کہ کبھی موڈ آیا تو بہت عبادت کر لی اور پھر وہ موڈ چلا گیا تو پھر نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کا ولی ہمیشہ عبادت میں رہتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، وہ کبیرہ ہوں، وہ صغیرہ ہوں، وہ ظاہری ہوں، وہ باطنی ہوں۔ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ لذات اور شہوات میں انہماک سے گریز کرتا ہے، یعنی لذتیں شہوتیں ان کا ولی کے دربار سے کیا تعلق؟ وہ تو ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کا ولی بنتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں میں اس کو کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ تو یہ تعریف تھی جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ولی کی تعریف یہ لکھی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے نا کہ مومن ہوگا، اور جس کے عقیدے صحیح ہوں گے وہی مومن ہوگا۔ تو جس کے عقیدے درست نہیں ہیں یا جس کے عقیدے حد کفر کو پہنچ گئے یا مسلمانوں کے عام عقیدوں سے وہ ہٹ گیا، تو پہلی شرط ہی نہ پائی گئی، تو ولایت ایسے شخص کو کیسے مل سکتی؟ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف کی ہے اس میں پہلی چیز انہوں نے یہ رکھی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور شرعی دلائل پر مبنی ہو، یعنی جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کی دلیلیں موجود ہوں، اور ایسی دلیلیں ہوں جن پر امت مسلمہ کا اجماع ہو، وہ خیالی باتیں نہ ہوں، وہ حقائق ہوں جو ثابت شدہ ہوں اور صدیوں سے مسلمانوں کے اندر چلے آ رہے ہوں، اور شریعت اسلامی کے مطابق اعمال حسنہ بھی بجا لائے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اعمال حسنہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اپنے معیار ہوتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ اچھا عمل ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ اچھا عمل ہے، تو وہ اچھا عمل ہے۔ تو تعریف میں یہ لکھ دیا کہ شریعت اسلامی کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اپنی جو رسوم ہیں جو قدریں ہیں ان کے مطابق نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق وہ اعمال صالح بھی کرے، تو یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لفظ ولی کے جو معنی ہم نے سمجھے اور جو تعریفات ہم نے سنی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معنی میں تھا، یہ بات تھی، ہم نے ڈسکس کی ہے المفردات میں، جیسے علامہ راغب اصفہانی نے سمجھایا اس کے کئی معنی، تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ قرب، ولی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ولی کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ولی کی مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے۔ ولی اللہ کے دین اور شریعت کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، ولی شریعت کا باغی نہیں ہوتا۔ ولی کو اللہ تعالیٰ تصرف کرنے اور انتظام چلانے کے اختیارات بھی عطا فرماتا ہے۔
ولی کے معاملات کو خود رب تعالیٰ چلاتا ہے، کہ مفعول کے معنی میں جب ولی کو لیتے ہیں ہم تو کسی کے زیر تصرف، تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو معاملات ہیں اس کو خود اللہ تعالیٰ سنبھال لیتا ہے، اس لیے وہ بے خوف ہوتے ہیں، بے حزن ہوتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کے کام سنبھلے ہوئے ہیں۔ ولی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ تعریف سے ہم نے سیکھا کہ وہ عارف باللہ ہوتا ہے۔ ولی مومن کامل ہوتا ہے، ولی ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے، اپنے ہر عمل کو اچھی اچھی نیتوں کے ذریعے عبادت بنانے کا اسے ہنر آتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نیت کچھ نہیں ہوتی، تو وہ عبادت نہیں بن سکتے۔ تو یہ ہنر بھی اولیاء اللہ کو آتا ہے کہ اپنے ہر کام کو عبادت کیسے بنانا ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں کیسے رہنا ہے۔ ولی لذات و شہوات سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے، ولی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتا ہے، ولی کے عقیدے پر کبھی سوالیہ نشان نہیں ہوتا، اور جس پر سوالیہ نشان ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی شریعت کا پابند و وفادار ہوتا ہے۔ یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی، یہ سب لفظ ولی کے معانی اور تعریفات سے ہمیں حاصل ہوئیں۔ اولیاء اللہ کے بہت اوصاف ہیں، ان کی بہت خصلتیں ہیں، ایسی عادات ہیں، ایسے طور طریقے ہیں کہ جن کی تعریفیں قرآن مجید میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے اوصاف حمیدہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اولیاء اکرام کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہاں دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، لا خوفن یہ خوف ہے، یحزنون یہ حزن سے ہے، تو عربی کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف اور ایک حزن۔ خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کی جان کا ڈر۔ تو نہ انہیں خوف ہے، یعنی نہ اپنی جان کا ڈر ہے، اور حزن بھی نہیں ہے، اور دوسروں کی جانوں کا بھی ڈر نہیں ہے۔ جیسا کہ فرعون کے ساتھ مقابلہ کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کی فکر لاحق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخف، لفظ خوف کا استعمال ہوا، لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف نہ کرو، تم ہی سر بلند ہوں گے۔ اور جب غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کفار کے قدموں پر پڑی، تو آپ کو جانے دو عالم، محبوب دو جہان، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ اور حزن و ملال ہوا۔ حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، حزن نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ حزن تھا، کس بات کا؟ کہ یہ کافر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس پر ان کے حزن کی یہاں پہ نفی ہوئی، وہاں خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں خوف کی نفی لا تخف، اور یہاں حزن تھا تو لا تحزن، کہ خوف نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں سے خوف اور حزن دونوں کی نفی فرما دی، کہ نہ تو انہیں اپنی جان کا ڈر ہے اور نہ اپنے در پر آنے والے اپنے مریدوں کا ڈر ہے۔ اسی لیے تو گارنٹیاں دیتے ہیں نا،
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گارنٹی نہیں ہے جس کا بار بار تکرار ہوتا ہے کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حزن کو دور کر دیا کہ وہ فکر مند ہے اپنے مریدوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری دے دی ہے کہ جو آپ سے متعلق ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، آپ بھی جنت میں جاؤ گے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. جب بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ مختلف ملکوں میں، مختلف کلچرز میں، مختلف کمیونٹیز میں لوگوں نے اپنے اپنے معیار قائم کیے ہوئے. تو ہماری اصل تو قرآن ہے، ہماری اصل حدیث پاک ہے. تو ہم اپنے دین کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھنا چاہیں وہ ہم قرآن سے لیں گے، ہم حدیث پاک سے لیں گے، اور جو ائمہ مجتہدین نے ہم کو سکھایا ہم وہاں سے لیں گے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرتے ہیں. تو ولی کی تعریف اور ولی کی ڈیفینیشن میں قرآنی شہادت یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے رہے. ایسے نہیں کہ ایک بار کر لی تو پھر چھوڑ دی، نہیں. یہاں پر کانوا یتقون یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے. مضارع پر کانا یکون داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری بنتی ہے، یعنی یہ ہوتا رہا ہے، مستقل ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار کر دیا پھر بھول گئے. یعنی وہ متقی رہے، زندگی بھر متقی رہے، ہمیشہ متقی رہے، تقوی کا دامن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. تو ایمان والے ہیں اور ہمیشہ متقی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. نہ یہ کہ ایک رات میں بہت سارے نفل پڑھ لیے تو سوچا کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا اور باقی ایام میں نمازیں بھی چھوڑ دیں، تو یہ تو متقی نہیں ہے. یعنی اولیاء اللہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں، صاحب ایمان و ایقان ہوتے ہیں، درست عقیدے اختیار کرتے ہیں، خوف الہی اور عشق مصطفی کے پیکر ہوتے ہیں، اطاعت خداوندی اور اتباع سنت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اور پہلی سیڑھی وہ ایمان ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور متقی رہے تو یہ اللہ کے ولی. تو پہلی سیڑھی یہ ایمان ہے. اگر معاذ اللہ دولت ایمان نہیں تو نیکی، تقوی، طہارت، عبادت، محنت و مشقت، ریاضات و مجاہدات، چلہ کشی، اوراد و وظائف کسی کام کے نہیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک کسی عمارت کی بنیاد نہ ہوگی وہ عمارت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی. اور اگر کسی درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ درخت کبھی ہرا بھرا سرسبز و شاداب نہیں رہے گا. یہ ایمان ہے، یہ اصل ہے. ایمان نہیں رہا تو عمل تو اس کے پھل ہیں، یہ تو اس کے پھول ہیں. تو جس کی جڑ ہی نہیں ہے اس درخت پر پھل کہاں سے آئیں گے، پھول کہاں سے آئیں گے، پتے کہاں سے آئیں گے؟ جس درخت کی جڑ سڑ گئی، مر گئی، ختم ہو گئی، کاٹ دی گئی، اس کو آپ جتنی دوائیاں دے دیں، جتنی کھادیں دے دیں، پانی کی بجائے اس کو دودھ پلائیں، اس پر نہ کبھی پتے آئیں گے، نہ کبھی پھول، نہ کبھی پھل. وہ ایک دن سڑ جائے گا، سوکھ جائے گا اور وہ ایندھن بن جائے گا اور وہ آگ میں جلا دیا جائے گا، کیونکہ اس کی اصل نہیں رہی، اس کی جڑ ختم ہو گئی. تو اسی طرح اگر ایمان نہیں ہے تو انسان جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر نہ اس کی نمازیں کام کی، نہ روزے کام کے، نہ اس کی خیرات و صدقات کام کے، نہ حج و عمرہ کام کے. ساری کی ساری نیکیاں یہ اسی بنیاد پر قائم ہیں، وہ اسی اساس پر قائم ہیں جس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. تو لہذا بعض لوگوں نے ایمان کو ثانوی حیثیت دینا شروع کر دی ہے اور عمل کو پہلی حیثیت دینا شروع کر دی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایمان کی فکر کرو، عقیدے درست رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو
تاکہ تمہاری بنیاد بھی مضبوط ہو اور اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی کر رہے ہو وہ بھی قائم رہے اور ہمیشہ قائم رہے، اور اس کے صدقے میں تمہیں جنت مل جائے۔ اعلان خداوندی ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی عمل کرنے والے ہیں، یہی وہ مشقت کرنے والے ہیں جن کے یہاں ایمان نہیں ہے۔ عمل ہے، ایمان نہیں ہے، محنت ہے، کوشش ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ محنت و مشقت کرنے والے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں۔ لہذا اگر کوئی جوگی، کوئی راہب یا کوئی اسلام کا دعوے دار جس کے عقیدے حد کفر کو پہنچ گئے ہوں، یہ چلا کشی، یہ شب گزاری، یہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے تو اسے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے ایمان چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف میں ایمان پہلے رکھا، الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے، اور پھر ایمان کے ساتھ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی رہتے ہیں، ہمیشہ متقی رہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ یہاں تک تو مختصراً ایمان کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد تقوی کا ذکر ہے، تو تھوڑی سی گفتگو تقوی کے بارے میں بھی کر لی جائے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ لفظ تقوی ایک ایسا ذی شان کلمہ ہے جو تمام امور خیر کا جامع ہے، ساری اچھی باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مجمع الزوائد میں حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم تقوی کو لازم کر لو، لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ ہر بھلائی کو جمع کرنے والا ہے، ہر اچھائی، ہر حسنہ، ہر خوبصورتی، ہر حسن یہ تقوی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس کو تقوی نصیب نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی خوبی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی حسن نہیں ہے۔ جس کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے اس کو ہر خوبی نصیب ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ تقوی کے بارے میں بہت ساری قرآنی نصوص، احادیث مبارکہ اور علماء و صالحین کے اقوال ملتے ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، لہذا خلاصے کے طور پر انشاءاللہ عز و جل میں چند چیزیں پیش کروں گا۔ اولیاء اللہ صاحب ایمان اور تقوی و طہارت کے پیکر ہوتے ہیں، لہذا بے ایمان اور تقوی و طہارت سے خالی حضرات ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی پابند صوم و صلات ہوتے ہیں، لہذا بے نمازی اور روزہ خور اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اجتماعی طور پر دوپہر کے کھانے رمضان میں کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ولایت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں ہم ہیں نا، تمہاری شفاعت کریں گے، تمہیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ولیوں کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہم کو قرآن و حدیث نے دی ہے، اس طرح کے بغاوت کرنے والے اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی ادب، تواضع، عاجزی، انکساری، خوش مزاجی، مہمان نوازی اور ملنساری یہ ان کا شعار ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ تمام اولیاء میں یہ چیزیں کامن پائیں گے، ایسا نہیں کہ ایک دو چیزیں اس میں ہوں تو ایک دو چیزیں اس میں ہوں، یہ وہ کامن خصوصیات ہیں جو تمام اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا بے ادب، متکبر اور بد مزاج اور جھگڑالو قسم کے لوگ ولایت کے منصب کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔
اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے راتوں کو جاگنے والا ہوتا ہے، وہ تہجد گزار ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو منصب ولایت نہیں مل سکتا جنہوں نے رات تو کیا کبھی دن میں بھی نماز اور عبادت کا خیال نہ کیا ہو، بلکہ بعض تو معاذ اللہ الٹا نماز کا انکار کر کے بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر ہر وقت اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو یہ خوشخبری ملی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کے ڈر غم جو ہوتے ہیں نا یہ ان کو نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف تو ان کا اور بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، تو خوف الہی ہر وقت ان پر طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ ولایت سے محروم ہیں جنہیں اپنی بدعمالیوں اور سنت و شریعت کی خلاف ورزیوں پر کبھی خوف خدا اور فکر آخرت دامن گیر نہیں ہوتی، وہ ولی نہیں بن سکتے۔ ولی وہی ہیں جو روتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے تڑپتے ہیں، جن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، جنہیں رونا آتا ہے، جنہیں ڈر لگتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اس قدر بے خوف و خطر ہوتے ہیں کہ انہیں اگر کسی مخالف شرع اور بد مذہب بادشاہ سے بھی ٹکر لینی پڑتی ہے تو اس سے بھی قطن گریز نہیں کرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، بغیر کسی رنج و ملال کے میدان میں کود پڑتے ہیں، دنیاوی اغراض کی وجہ سے دین کا سودا نہیں کرتے، ہر وقت دین اسلام کی بالادستی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں جو کلمہ اسلام پھیلانے کی بجائے دنیا داروں سے اور فاسق حکمرانوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور دنیاوی اغراض کے لیے اپنے اور دیگر مسلمانوں کے ایمان کو دو پر لگاتے ہیں۔ اللہ کے ولی اپنی طرف سے عبادت اور ریاضت میں محنت و مشقت کے باوجود عذاب نار سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی کامن نشانی ہوتی ہے کہ محنت ہے، عبادت ہے، پنکچویلٹی ہے، سارے کام احسن طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عذاب نار سے ڈرتے ہیں اور روتے ہیں، اور یہ ان کی حالت دیکھی جاتی ہے، اور اس سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، یا اللہ مجھے عذاب نار سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ وہ کامن لینگویج ہے اور یہ دعا ہے کہ جو ہر اللہ کے ولی کے یہاں آپ کو ملے گی اور نظر آئے گی، کہ باوجود اس کے کہ وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ لہٰذا ان لوگوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں جو اولاً تو بے عمل اور نماز روزے کے تارک ہوتے ہیں، اور ثانیاً انہیں کبھی اس بات کا خیال نہیں ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ الٹا اپنے آپ کو جنت اور بخشش کے اولین حقدار سمجھتے ہیں۔ کبھی عذاب نار اور غضب جبار سے پناہ مانگنے اور اپنی بدعملیوں سے توبہ کرنے کی توفیق انہیں نہیں ہوتی، الٹا چوری اور سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہی تو پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ حالت نہیں ہوتی، وہ کبھی یہ نہیں کہتے، وہ ڈرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ عذاب نار سے، عذاب جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اختصاراً مزید کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ اور یہ اہل تقوی، ان کا مقصود اور ان کا معبود رب تعالیٰ ہوتا ہے۔ خون ناحق اور بدکاری کے سیاہ دھبوں سے ان کا دامن پاک ہوتا ہے، وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے، بد مذہب اور بے دین لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے رسول سے ہوتا ہے۔ بد مذہبوں سے، بے دینوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ انہیں کوئی دلچسپی ہوتی۔ یہ لغو اور بیہودہ کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، یہ فائدے کی بات کرتے ہیں، یہ کام کی بات کرتے ہیں۔
جب انہیں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہروں کی طرز نہیں اپناتے، یہ فوراً سنتے۔ وہ نیک سیرت بیویاں اور اولاد کے آرزو مند ہوتے ہیں، ہمیں نیک بیویاں ملیں اور نیک اولاد ملے تاکہ ہمارے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ یہ دین دیکھتے ہیں، یہ حسن و جمال نہیں دیکھتے، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ایمان اور تقوی ولایت کی شرائط ہیں، اور یہی ولایت کی پہچان ہے، کرامت ولی کی پہچان نہیں ہے۔ لہذا ولی کی پہچان کرامت نہیں ہوتی، بلکہ کرامت کی پہچان ولی سے ہوتی ہے۔ ولی کی پہچان تو قرآن کریم نے کروا دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، یہ قرآن پاک نے پہچان کروا دی اللہ کے ولی کی۔ لہذا جو خلاف عادت امر ایسے متقی پرہیزگار پابند صوم و صلاۃ شخص سے صادر ہو، اسے کرامت کہیں گے، ورنہ اسے استدراج کہیں گے۔ تو یہاں پر ولی کو کرامت سے نہیں پرکھا جا رہا، بلکہ کرامت کو ولی کے ذریعے سے پرکھا جا رہا ہے، یہ کرامت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر پابند شریعت، نماز روزے والے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے سے یہ ظاہر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کرامت ہے، اور اگر کسی فاسق سے یا بد مذہب سے یا بے ایمان سے یہ ظاہر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کثیر الکرامات بزرگ ہوئے ہیں، اور آپ تو سراپا کرامت ہیں، لیکن ان کی بزرگی اور ولایت کی اساس وہی تقوی ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ لہذا بیان کے آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی سے ہم کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت و بزرگی کا راز بے شک آپ کا تقوی ہے۔ آپ سے ایک بار آپ کی بزرگی اور عظمت کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سچائی میری شان و شوکت اور عظمت کا دار و مدار ہے، میں ہمیشہ سچا رہا ہوں، اور ہمیشہ سچا رہنا یہی تقوی ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ مدرسے میں پڑھنے کے دوران بھی کبھی کذب بیانی سے کام نہیں لیا۔ یعنی مدرسے میں تو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا، اور اکثر اوقات وہ مکلف بھی نہیں ہوتے، تو آپ اپنی اس زندگی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس دور میں بچے عام طور پر غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اس دور میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے ہی تقوی کی نعمت عطا فرما دی۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو مقام قطبیت کیسے حاصل ہوا؟ تو ارشاد فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں نے علم دین پڑھ کر میں قطب بن گیا ہوں۔ یہ کیسا علم دین تھا؟ کیا آج کل لوگ علم دین نہیں پڑھتے؟ ادارے قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، دارالعلوم قائم ہیں، جامعات قائم ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، کیا سارے کے سارے قطب بنتے؟ سارے کے سارے قطب کہاں بنتے؟ یہ غوث اعظم ہی تھے جو علم دین پڑھ کے قطب بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے۔ اور شیخ ابو سعود الحریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے ریاضت و مجاہدہ کا کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو اپنے نفس کے لیے نہ اپنایا ہو اور اس پر قائم نہ رہا ہوں۔
یعنی مشکل سے مشکل ترین کوئی چیز اگر آپ سوچ لیں، فرض بھی کر لیں کہ نفس کو ستانے کے لیے، نفس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے کوئی کر سکتا ہو اور کبھی کسی نے نہ کی ہو، ایسی کچھ نہیں ہے جو میں نے نہ کر ڈالی، میں نے ہر وہ کام کر ڈالا ہے کہ جو نفس کے لیے تکلیف دے۔ فرماتے ہیں طویل مدت تک میں شہر کے ویران اور بے آباد مقام پر زندگی بسر کرتا رہا ہوں، نفس کی طرح طرح کی ریاضت و مشقت میں نے اس کو ڈالا۔ 25 برس تک عراق کے بیابان جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا ہوں، چنانچہ 1 سال تک میں نے ساگ اور گھاس وغیرہ کھایا اور پھینکی ہوئی چیزیں جو پڑی ہوتی تھیں ان میں سے چیزیں نکال کے اٹھا کے کھاتا تھا، اور سال بھر پانی مطلقاً نہ پیا۔ پھر 1 سال تک پانی بھی پیتا رہا، کھانا بھی کھاتا رہا۔ پھر تیسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا تھا، کچھ کھاتا نہیں تھا۔ اور پھر 1 سال ایسا بھی آیا کہ پورا سال نہ میں نے کھایا، نہ میں نے پیا، نہ میں سویا۔ اب اس سے بڑھ کر نفس کو مارنے کا طریقہ کوئی کون ایجاد کر سکتا ہے اور کون اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ حضرت ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ 40 سال رہا، اور اس مدت میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ساری رات عبادت میں رہتے۔ اور ہمارے حضور غوث الثقلین 15 سال رات بھر میں 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور ہر رات کو 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ الحمدللہ اسی کی برکتیں، کہ وہ برکتیں آج ہم بھی لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے وہ محنت کی، آپ نے وہ مشقتیں برداشت کی، آپ پر انعام بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم بنا دیا، غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر آپ پہنچے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہیں سب سے بڑے غوث، اور پھر ان کے بعد حضرت امام مہدی ہوں گے، اس کے علاوہ جو بھی غوث ہوں گے وہ سب حضور غوث پاک کے نائب ہوں گے۔ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر کو، ہمارے مرشد کو، ہمارے غوث پاک کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حضور غوث پاک کی غلامی میں رکھے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہم کو حضور غوث پاک کی غلامی میں لے کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، بغداد سے ہوتے ہیں، جنت میں بھی جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔